نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا إخلاص إلهي آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. یہ آیات سورۃ الاحزاب کی آیات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اتری ہیں. یہ انشاءاللہ جب بھی ہم سیرہ پڑھیں گے ان آیات کی تلاوت ضرور سنیں گے انشاءاللہ تعالی، تاکہ ہم سب کے اندر اللہ کا شکر کا احساس پیدا ہو کہ کس بڑی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے الحمدللہ. اور اس کے آخر میں جو آتا ہے نا وہ بشر المؤمنین، مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ ایک بہت بڑا فضل اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا ہے. نسب نامہ آپ سب میں سے کچھ اسٹوڈنٹس کو یاد ہے اور کچھ کو ابھی یاد نہیں ہوا. امید ہے کہ انشاءاللہ جلد یاد ہو جائے گا. آپ سب اگر اس کو ایک مرتبہ پڑھ دیں تو اگر کہیں کچھ کریکشن ہوئی تو کر دی جائے گی. جی شروع کیجئے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ٹھیک ہے الحمدللہ، بالکل آپ نے صحیح سنایا ہے. اب اس کو انشاءاللہ جن کو یاد نہیں ہے اس کو بار بار دہراتے رہیں گے تو یہ یاد ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. پچھلی کلاس میں جو ہم نے سیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جو چیپٹر ہم نے پڑھا تھا اور آپ کو دودھ پلانے والی جو خواتین کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ آپ کو ابو لہب کی لونڈی نے جن کا نام ثویبہ تھا انہوں نے دودھ پلایا تھا. اور اس حوالے سے ہم نے ایک حدیث بھی پڑھی تھی کہ ابو لہب کی وفات کے 1 سال کے بعد حضرت عباس جو تھے ان کے خواب میں کہا جاتا ہے کہ یہ آئے تھے اور یہ بتایا تھا کہ مجھے اگر عذاب میں کچھ تخفیف ہوئی ہے تو صرف اسی وجہ سے کہ میں نے ثویبہ کو آزاد کیا تھا. اس حدیث کو جب پڑھا جاتا ہے تو بہت سے لوگ اس سے میلاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواز نکالتے ہیں کہ اس طرح سے دیکھیں اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی مناتا ہے، کیونکہ خوشی میں ہی ابو لہب نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا،
تو وہ اس کے لیے اگر عذاب میں تخفیف کا سبب بن گئی تو جو بھی میلاد منائے گا تو اس کی بھی پھر آخرت اور عذاب قبر سے نجات ہوگی. خیر، اول تو یہ ہے کہ کسی کا بھی خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اگر کسی بھی عام انسان کا خواب ہے تو اس سے کوئی شرعی حکم نہیں نکالا جا سکتا. پہلی بات تو یہ ہے. ہاں، کوئی اخلاق کی خوشخبری تو لی جا سکتی ہے لیکن شرعی حکم نہیں لیا جا سکتا. اور اگر ایسا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بتاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے پیدا ہونے کا دن کئی بار آیا، پھر صحابہ کرام کی زندگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن کئی بار آیا، لیکن کسی نے بھی ایسا کوئی میلاد منانے والا کام نہیں کیا. تو ہم دین میں کسی ایسے کام کو جس کی کوئی دلیل نہ ملتی ہو نہ شامل کر سکتے ہیں، اور کسی بھی دلیل والے حکم کو نہ دین سے نکال سکتے ہیں. نہ کسی قسم کا ایڈیشن ہو سکتا ہے دین میں، نہ کسی قسم کی سبٹریکشن ہو سکتی ہے. تو یہاں اس چیز کو تھوڑا سا سمجھانا ضروری ہے کیونکہ عمومی طور پر لوگ یہ والی دلیل بھی دیا کرتے ہیں. تو طالب علموں کو اس حوالے سے علم ہونا چاہیے. پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ حلیمہ سعدیہ کے گھر گئے تھے، اور جیسے کہ آپ کو میں نے یہ بتایا تھا کہ مکہ کے جو شہری لوگ تھے وہ اپنے بچوں کی زبان کی حفاظت کے لیے اور ان کے جسم کے پٹھے مضبوط کرنے کے لیے ان کو گاؤں بھیج دیا کرتے تھے، کیونکہ مکہ میں دنیا بھر سے لوگ آتے تھے اور وہاں وبا پھیلی رہتی تھی، جس کا ہم نے کچھ ڈسکشن کیا بھی تھا. کچھ باتیں جو ہم نے اس وقت سیکھی تھی کہ بچوں کی زبان کی حفاظت بچپن ہی سے ہونی چاہیے، یعنی جب وہ دودھ پیتے ہیں تب ہی سے ہونی چاہیے. مختلف زبانیں بھی بچوں کو سکھائی جا سکتی ہیں، کیونکہ جو یہ زبان ہے یہ بہت سے فاصلوں کو مٹا دیتی ہے، ایک دم سے لوگوں کے قریب کر دیتی ہے. جیسے کہ اگر ہمیں اردو زبان آتی ہے تو ہم اردو بولنے والوں کے فوراً قریب ہو سکتے ہیں، اگر ہمیں انگلش بولنے آتی ہے تو ہم انگلش بولنے والوں کے فوراً قریب ہو سکتے ہیں، اگر ہمیں اپنی ہی کوئی خاندانی زبان بولنے آتی ہے تو ہم آبا اجداد ہوتے ہیں، بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، تو ہم ان سے بھی قریب ہو سکتے ہیں. اور اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی فوقیت بھی دی ہے، جو بولنا ہمیں اللہ نے سکھایا نا. سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. الرحمن، رحمان جس نے ہمیں قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا اور اس نے ہمیں بیان کرنا سکھایا، علمہ البیان. اور اسی بنا پر ہی ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے فوقیت بھی دی ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر ہمیں بیان کرنے نہ آتا ہوتا یا ہم انسانوں کو اپنے اظہار خیال کی توفیق اللہ نے نہ دی ہوتی، انسان ہونے کے ناطے اگر ہم ایکسپریس نہ کر سکتے اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو، اپنے خیالات کو، تو یہ کتنا بڑا نقصان ہوتا. اور پھر آپ یہ دیکھیے اس کے ساتھ ہی لکھنے کی بات بھی جو ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھی ہوئی تھی، ہمیں بولنا اور لکھنا سیکھنا چاہیے. بے شک اس کے لیے ہم تھوڑی تھوڑی کوشش کریں، کیونکہ ماں کے پیٹ سے کوئی سیکھ کر آیا ہے؟ کوئی سیکھ کر نہیں آیا. ماں کے پیٹ سے تو کوئی بھی سیکھ کر نہیں آتا. جو اس دنیا میں آ کر کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو وہی چیز پھر اس کو آگے بڑھاتی ہے. تو شرط محنت ہے، شرط جو ہے وہ محنت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ وہ کہا کرتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو تم لوگوں کی طرح لگاتار اور جلدی جلدی نہیں ہوتی تھی، بلکہ واضح اور صاف صاف گفتگو فرماتے تھے کہ ہر سننے والا اس کو محفوظ کر لیتا. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. اب دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اسکول سے، کسی کالج اور کسی یونیورسٹی سے تو تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن یہ وہی تعلیم تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گاؤں کے اس ماحول میں زبان کے حوالے سے دی گئی. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ میں تم سب سے زیادہ فصیح تر ہوں، کیونکہ میں قریش سے ہوں اور میری زبان بنو سعد میں سے ہے. کہ دو بہت سپیریٹیز جو تھیں، جو برتریاں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، کہ ایک تو آپ قریش فیملی سے تھے اور دوسرا آپ کی زبان بنو سعد سے تھی. یہ بنو سعد کون تھے؟ دائی حلیمہ کی فیملی تھی، اور یہ بڑے زباندان مشہور تھے،
کیونکہ قبیلہ سعد جو ہے وہ اپنی زبان کی فصاحت کی وجہ سے بہت شہرت رکھتا تھا. پھر آپ نے حلیمہ کے گھر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاتے ہی جو برکات کا معاملہ پڑھا. دائی حلیمہ رضاعت کے 2 سال رکھنے کے بعد کیا ان کو واپس اپنی والدہ کو دی آئی تھی؟ پھر کیا کیا تھا انہوں نے؟ مزید کچھ عرصے کے لیے اپنے ساتھ لے کر آئی تھی، اور ٹھیک 4 سال کے جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تو سینہ چاک ہونے کا جو واقعہ پیش آیا تو پھر ڈر گئیں اور پھر واپس کر آئی تھی والدہ کو. اس حوالے سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک ہوا تھا اور جو حدیث ہم نے پڑھی تھی، ایک اور روایت ہے مسند احمد کی کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ابتدائے حیات کس طرح سے ہوئی؟ آپ کی زندگی کی شروعات کس طرح سے ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سعد میں اپنے دودھ پینے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ چیل کے مشابہ 2 سفید چڑیاں آئیں اور ایک نے دوسرے سے کہا، کیا یہ وہی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، تو دونوں تیزی کے ساتھ بڑھ کر مجھے پکڑ لیے اور گدی کے بل لٹا دیا. پھر میرا پیٹ چاک کر کے میرا دل نکالا، پھر اسے چاک کر کے اس میں سے سیاہ 2 ٹکڑے نکالے، اور پھر ایک دوسرے سے کہا کہ برف اور پانی لاؤ. پھر دونوں نے اس سے میرا پیٹ دھویا، اور پھر کہا کہ اولے کا پانی لاؤ. پھر اس سے میرا دل دھویا. پھر کہا کہ سکینت اور اطمینان لاؤ. پھر اس سے میرے دل میں چھڑک دیا. پھر ایک نے دوسرے سے کہا، اس کی سلائی کر دو. تو اس نے سلائی کر دی اور میرے دل پر ختم نبوت کی مہر لگا دی. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بچپن کی زندگی میں ہی آپ کے جسم مبارک سے شیطان کے لوتھڑے کو الگ کر دینا، یہ آپ کی نبوت کی ابتدائی دلیل میں سے ایک دلیل ہے. آپ کو ہر قسم کے شر سے اور غیر اللہ کی بندگی سے محفوظ رکھنے کی تیاریاں کر دی گئیں کہ آپ کسی غلط چیز میں نہ پڑ جائیں. ہماری آنکھیں ہیں، ہمارے کان ہیں، ہماری زبان ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ تینوں عضو جو ہیں جڑے کس سے ہیں؟ دل سے جڑے ہیں. ان کا تعلق بہت زیادہ دل سے ہے. اب جیسے کہ قرآن شفا ہے اور یہ دلوں پر نازل ہوا ہے، جب دل کے تالے کھلتے ہیں تو لازمی آنکھ، کان اور زبان کے تالے بھی کھل جاتے ہیں. آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا تھا. اس حوالے سے ایک اور طویل حدیث ملتی ہے. ایک کچھ احادیث آپ کے سامنے اس لیے مختلف کتابوں سے لے کر رکھی جا رہی ہیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو، گو کہ یہ آپ کی کتاب میں موجود نہیں ہے. یہ سلسلہ تو صحیحہ کی حدیث ہے. حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا احوال پیش آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دودھ پلانے والی خاتون کا تعلق بنو سعد بن بکر سے تھا. ایک دن میں ان کے بیٹے کے ساتھ بکریوں کو چرانے چلا گیا. ہم نے اپنے ساتھ توشہ بھی نہیں لیا تھا، اس لیے میں نے کہا کہ بھائی والدہ کے پاس جا کر توشہ لے آؤ، اور وہ چلا گیا اور میں بکریوں کے پاس رکا رہا. یہ ریزن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے پاس اکیلے تھے. اس دوران گدھ کی طرح 2 سفید پرندے آئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، کیا یہ وہی ہیں؟ دوسرے نے اسبات میں جواب دیا. چنانچہ وہ تیزی سے میری طرف بڑھے اور مجھے پکڑ کر چت لٹا دیا اور پیٹ کو چاک کیا اور میرے دل کو نکال کر اسے چیرا، اور پھر اس میں خون کے 2 سیاہ جمے ہوئے ٹکڑے نکالے. اور ایک نے دوسرے سے کہا کہ میرے پاس ٹھنڈا پانی لے کر آؤ، اور اس نے اس سے میرا پیٹ دھویا. پھر اس نے برف کا پانی منگوایا اور اس سے میرا دل دھویا. پھر سکینت منگوائی اور اسے میرے قلب میں بکھیر دیا. پھر دوسرے سے کہا کہ اب اسے سی دو. چنانچہ اس نے سلائی کر دی اور مہر نبوت لگا دی. اس کے بعد اب اس حدیث میں جو اضافہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ ایک پلڑے میں ان کو رکھو اور دوسرے پلڑے میں ان کی امت کے 1000 آدمیوں کو رکھو. اچانک مجھ پر 1000 آدمی نظر آئے. مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں وہ مجھ پر گر نہ جائیں. پھر وہ کہنے لگے کہ اب ان کی ساری امت سے بھی ان کا وزن کیا جائے تو انہی کا پلڑا جھکے گا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن کیا گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پلڑے میں رکھا گیا
اور پھر امت کے ہزار ہزار کر کے لوگوں کو بڑھائے گا اور پھر پوری امت کو بھی. تو فرشتوں نے کیا کہا کہ انہی کا وزن زیادہ ہوگا. پھر وہ دونوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے اور مجھ پر شدید خوف طاری ہو گیا. میں اپنی رضائی والدہ کے پاس آیا اور انہیں اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی اطلاع دی، جسے سن کر وہ ڈر گئیں کہ کہیں مجھ پر کسی چیز کا اثر تو نہیں ہو گیا. کہنے لگی میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. پھر انہوں نے اپنا اونٹ تیار کیا، مجھے کجاوے پر بٹھایا اور خود میرے پیچھے سوار ہوئی اور ہم سفر کر کے اپنی والدہ کے پاس آ گئے. انہوں نے میری والدہ سے کہا کہ میں اپنی امانت اور ذمہ داری ادا کرنا چاہتی ہوں، یعنی میں اب ان کو واپس کرنا چاہتی ہوں. پھر انہوں نے میرے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بیان کیا، لیکن میری والدہ اس سے مروب نہیں ہوئی اور کہنے لگی کہ میں اپنے آپ سے ایک نور نکلتے ہوئے دیکھ چکی ہوں جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے تھے. اسے سلسلۃ الصحیحہ نے روایت کیا ہے. اس حدیث کو تھوڑا سا اور ہم آگے بڑھائیں گے. یہ ابن حبان سے روایت ہے، یعنی پورا یہ واقعہ، اب اس میں کچھ اور ایڈیشن بھی ہے. حلیمہ کہتی ہیں کہ ہم انہیں لے کر ان کی ماں کے پاس 4 سال پورا ہونے سے پہلے ہی آ گئے. اس نے ہمیں دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا. یہ جو بی بی آمنہ تھیں انہوں نے دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا اور کہا کہ میرے مانگنے سے پہلے ہی تم دونوں اسے لے کر کیوں آ گئے، حالانکہ پہلے تم نے تو اسے اپنے پاس رکھنے کے بہت زیادہ خواہش مند تھے. کیونکہ کچھ ٹائم پہلے جب 2 سال کی رضاعت پوری ہوئی تھی تو دائی حلیمہ نے ہی کہا تھا کہ کچھ عرصہ اس کو میرے پاس اور رہنے دیجئے، یہ تھوڑا اور مضبوط ہو جائے گا. اور وہ یہ بھی چاہ رہی تھی کہ جو برکتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے ان کو ملتی جا رہی ہیں وہ کچھ اور ٹائم بھی ان کو ملتی رہیں. تو ان کی والدہ کہتی ہیں کہ آپ تو ان کو اپنے پاس رکھنے کے خواہش مند تھے. ہم نے کہا کوئی بات نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ نے رضاعت کی مدت پوری کر دی ہے اور ہم اس کے حال پر اب خوش ہیں. ہم نے یہ بھی کہا کہ اب ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ اسے آپ کے پاس رہنے دیں، جیسا کہ آپ سب کی بھی خواہش تھی کہ ابھی آپ کے پاس آ جائیں. راوی کہتے ہیں کہ آمنہ نے کہا کہ تم دونوں کے دل میں ضرور کوئی بات ہے، مجھے بتاؤ. جب تک ہم نے انہیں بتا نہیں دیا، دائی حلیمہ کہتی ہیں جب تک ہم نے انہیں بتا نہیں دیا انہوں نے ہمیں چھوڑا نہیں، بی بی آمنہ نے چھوڑا نہیں. تب آمنہ نے کہا، پورا واقعہ پھر دائی حلیمہ نے سنایا کہ اس طرح سے ہوا تھا، اور ظاہر ہے آج نہیں تو کل وہ سینے پر سلائی کے نشان تو دیکھ ہی لیتی. تب آمنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ اسے کوئی تکلیف نہیں ہونے دے گا، میرا بیٹا یقیناً بڑی شان والا ہے. کیا میں تمہیں اس کے بارے میں ایک بات نہ بتا دوں؟ میں جب حمل سے ہوئی تو اللہ کی قسم کہ اس سے زیادہ میرے لیے کوئی ہلکی چیز اور آسان نہیں تھی. میں نے اپنے جسم سے ایک نور کو نکلتے دیکھا جس نے بصرہ میں اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دیا، یا پھر یہ کہا تھا کہ بصرہ کے محلات کو روشن کر دیا. پھر جب میں نے اسے جنا، کہتی ہیں کہ پھر جب میں نے اسے جنا تو اللہ کی قسم وہ زمین پر اس طرح سے نہیں گرا جیسے سارے بچے گرتے ہیں، بلکہ اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیکے ہوئے اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو وہ زمین پر نہیں گرے بلکہ اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھ دیے اور اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا. تم دونوں اس کی فکر نہ کرو. پھر آمنہ نے آپ کو ان سے لے لیا اور وہ دونوں اپنے گاؤں چلے گئے. اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے. تو یہ وہ سارے واقعات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں اس کا ذکر تھوڑا سا اور مزید وضاحت کے ساتھ تھا. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی والدہ کے پاس آ جاتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ پھر ان کی والدہ ان کو لے کر، تقریباً یہ 6 سال کے ہو گئے تھے، ان کو لے کر اپنی شوہر کی لونڈی ام ایمن کے ساتھ اپنے دادا کا ننیال دکھانے لے کر گئی تھیں. دادا کا ننیال ظاہر کس کا ننیال ہوگا؟ دیکھا جائے تو باپ کا ننیال بھی ہوگا. اور پھر ایک طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کی قبر دیکھ لیں. تقریباً 6 سال کے تھے اور یہ سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے ساتھ اور ام ایمن کے ساتھ کیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ دادا بھی ساتھ تھے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ دادا ساتھ نہیں تھے، کیونکہ پھر جب واپسی میں 1 مہینہ وہ مدینہ میں رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. پھر جب واپس آ رہی تھیں تو مقام ابوا پر ان کی طبیعت خراب ہوئی اور وہیں بی بی آمنہ کا انتقال ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 6 سال
آپ جب پیدا ہوئے تو والد تھے ہی نہیں. پھر 4 سال آپ دائی حلیمہ کے پاس رہے، اس میں بھی آپ اپنی والدہ سے دور تھے. پھر جب 2 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گزارے ہی تھے اپنی والدہ کے ساتھ کہ وہ بھی وفات پا جاتی ہیں. اور پھر ہم نے اس کے بعد پڑھا کہ 6 سال کی عمر میں وہ اپنے دادا کے سایہ شفقت میں آ جاتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اتنا مشکل دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا گیا، بچپن ہی سے آپ کو ایک ہرڈلز سے گزارا گیا، مشکلات سے گزارا گیا. اس کی کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے؟ مضبوط کرنا تھا، اللہ تعالیٰ کو مضبوط کرنا تھا. اور آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی مشقتوں سے گزارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی فرمائی، اور آپ ایک کے بعد ایک سب چیزوں سے گزرتے جا رہے تھے. لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ان کی جہاں مضبوطی کا معاملہ تھا، وہاں آپ دیکھیے کہ تربیت ایز سچ کسی کے ہاتھ میں اس طرح سے نہیں آ رہی. ان کی تربیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے جا رہے تھے. عبد المطلب جو تھے جب انتقال کیے تو ان کی عمر تقریباً 120 سال تھی، کافی طویل عمر انہوں نے پائی تھی. اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی اکرم 2 سال اپنی زندگی کے یا اپنے دادا کے پاس رہے. اچھا، جب ان کے دادا وفات پا رہے تھے تو انہوں نے یہ مناسب سمجھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کر دیں، اور ابو طالب کو ان کی کفالت دے کر گئے تھے. حالانکہ عبد المطلب کے اس وقت اور بھی بیٹے زندہ تھے، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے ابو طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت سونپی، ان کا ذمہ لگایا کہ اب اس کو آپ سنبھالیں گے. پھر آپ دیکھیں کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اب آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کا بیڑا اٹھایا، اور یہ آپ کے والد کے سگے بھائی تھے. انہوں نے آپ سے خاص رحمت اور شفقت برتی. وہ مالدار تو نہ تھے، لیکن آپ کی کفالت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے تھوڑے سے مال میں اس قدر برکت دی تھی کہ ایک آدمی کا کھانا پورے کنبے کے لیے کافی ہو جایا کرتا تھا. آپ دیکھیں تو یہ وہی برکت کا معاملہ شروع ہو گیا جو اس پہلے کہاں نظر آ رہا تھا؟ دائی حلیمہ کے ہاں نظر آ رہا تھا. خود آپ بھی صبر و قناعت کا نمونہ تھے، جو کچھ ملتا اس پر قناعت فرماتے تھے. ایک یتیم بچہ جو اپنی والدہ اور دادا کی جدائی کے بعد اب چچا کے ساتھ رہنے لگے ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قناعت کے حوالے سے جو احادیث ملتی ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خندق کھود رہے تھے اور یہ شعر پڑھتے جا رہے تھے کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی ہے کہ موت تک جہاد کریں گے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، اصل خیر تو آخرت کی خیر ہے، پس تو انصار اور مہاجرین کو معاف فرما. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کی روٹی لائی گئی جس پر ایسی چربی تھی کہ جس کا ذائقہ بدل گیا تھا، یعنی وہ بدبودار چربی تھی. سب نے اسی کو تناول فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اصل بھلائی تو آخرت کی بھلائی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں کیا مل رہا ہے اور آپ اس کو کھا لیتے تھے. ایک اور سلسلۃ صحیحہ کی حدیث ہے کہ غلام جو کی روٹی کی دعوت دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کو قبول فرما لیتے. سلسلۃ صحیحہ کی ایک اور حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور لائی جاتی جس میں سرسری ہوتی، کچھ کیڑے پڑے ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صاف کر کے کھا لیا کرتے تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی قناعت تھی جو بچپن میں آپ کی تربیت اللہ تعالیٰ نے جو کی تھی. اس کے علاوہ ایک اور حدیث یہ بھی سلسلۃ صحیحہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کی روٹی اور بدبودار چربی کی دعوت دی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کو قبول کر لیتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بدترین لوگ وہ ہوں گے جو نعمتوں میں پالے جائیں گے اور وہ طرح طرح کے کھانے مانگیں گے اور اس طرح کے کپڑے اور گفتگو میں بے احتیاطی کریں گے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ طرح طرح کی سواریوں میں سوار ہوں گے. یہ حدیث بھی سلسلۃ صحیحہ میں آتی ہے. اس حدیث میں آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نعمتوں میں رہنے والے لوگوں کو کیا کہا ہے؟ بدترین لوگ کہا ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بدترین لوگ جو نعمتوں میں پالے جائیں گے.
طرح طرح کے کھانے مانگنا، کپڑے اور گفتگو میں بے احتیاطی کرنا، اور طرح طرح کی سواریوں میں سوار ہونا. اور صحیح الجامع الصغیر کی روایت ہے کہ وہ رنگ برنگے مشروب پیئیں گے. آج آپ دیکھیں کتنا زیادہ یہ سافٹ ڈرنکس اور اس کے علاوہ اور کتنے زیادہ مشروب پر کتنا فوکس ہے امت. یہ جو نعمتوں میں پلنے بڑھنے کی بات ہم نے ابھی پڑھی، اچھا اس کا ہرگز ہی مطلب نہیں ہے کہ ہم نعمتوں کو استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ بسا اوقات جب ہم ایسی احادیث پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ ہم نعمتوں کا استعمال ہوتے ہوئے بھی نہ کریں، لیکن ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب حرص ہے، اور اس کے بغیر زندگی ہو تو رونا دھونا شروع ہو جائے، ناشکریاں کرنا شروع ہو جائے. یہ اس کا مطلب ہے. یعنی صرف اور صرف لگژریز والی زندگی چاہیے. اگر اس کے علاوہ کوئی اور زندگی ہو، آسائشوں کے بغیر ہو، تو انسان پھر روتا دھوتا ہی رہے. ٹھیک ہے جی. اس کا مطلب حرص والی زندگی، لالچ والی زندگی. اور یہ جو نعمتوں کی بات آئی ہے، آپ دیکھیں کہ جو آج امت میں جو بچوں کی بچپن سے پرورش کے حوالے سے ہم اگر بات کرتے ہیں، تو جو ماؤں نے اپنے بچوں کو بہت معذرت کے ساتھ کہوں گی، جو ڈیلیکیٹ ڈارلنگز بنایا ہوا ہے نا، نازک پریاں بنایا ہوا ہے، اس کی وجہ سے یہ امت کے بچے کل کوئی بڑا کام کرنے کے قابل نہیں ہوتے. اور پھر اپنے بچوں کو مختلف خوف سے دوچار کرنا، خود ماں اپنے بچوں کو خود ڈراتی ہے کہ یہاں اندھیرا ہے، اور ہمارے یہاں تو کلچر میں ایک تو اللہ بابا آ جائے گا، فقیروں سے ڈرانا، اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ اندھیرے سے ڈرانا، جنات سے ڈرانا، جن بابا آ جائے گا، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے جانوروں سے بچوں کو ڈراتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ اگر ایک ماں اپنے بچے کو بہادر نہیں بنائے گی، ایک ماں اپنے بچے کو مضبوط نہیں بنائے گی، تو وہ بچہ کہاں سے سیکھے گا؟ کیونکہ سب سے پہلی درس گاہ تو اپنے بچوں کے لیے ماں ہی ہے. اور یہ چیز آپ دیکھیں کہ اگر بچوں کو کسی کام کے سلسلے میں چھوڑ کر بھی جا رہی ہیں تو خود بھی اپنے ساتھ ہمدردیاں کرتی رہتی ہیں، اور اپنے بچوں کے ساتھ بھی کہ دیکھو ہمارے بچے کتنے بد نصیب ہیں، ان کو مجھے چھوڑ کر جانا پڑتا ہے، پڑھانے کے لیے جانا پڑتا ہے یا کوئی اور کام کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے بالفرض، یا آپ پڑھنے آ رہے ہو. آپ اگر یہ احساس اپنے دل میں پیدا نہیں کرتے تو کوئی نہ کوئی آپ کے دل میں یہ ڈال دیتا ہے کہ گھر چھوڑ کے، بچے چھوڑ کے آپ دیکھیں اگر آپ کوئی بھی کام، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ماں نے تقریباً 4 سال اپنے سے الگ رکھا. وجہ صرف اور صرف اپنے بچے کو مضبوط بنانا، اس کی زبان کی کوالٹی کو ڈیولپ کرنا، اور وہ اس چیز کے لیے کہ میرا بچہ مجھ سے دور رہے گا، کوئی بات نہیں، مضبوط بنے گا، آگے چل کے اس نے زندگی کے بیریئرز کو دیکھنا ہے، اس رکاوٹوں کو جھیلنا ہے، ان سردی گرمی کو جھیلنا ہے. آپ دیکھیں جو بچے بھی اس طرح سے کبھی اپنی والدہ کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ماں کہیں پڑھنے جا رہی ہے یا کسی کام کے سلسلے میں مجبوری کے تحت بھی بسا اوقات کچھ عورتوں کو نکلنا پڑتا ہے اور بچوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، آپ دیکھیں وہ بچے بہت زیادہ مینٹلی اسٹرانگ ہوتے ہیں بنسبت ان بچوں کے جن کے ساتھ ہر وقت ان کی مائیں لگی رہتی ہیں اور وہ کھلا رہی ہیں، پلا رہی ہیں اور نہلا رہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ذمہ داریاں ہیں، کرنی چاہیے، لیکن کچھ وقت کے لیے اگر بچے کو ہم چھوڑ رہے ہوتے ہیں تو اس سے بچے کے اندر کانفیڈنس کی کمی نہیں آتی، بلکہ کانفیڈنس اور بوسٹ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے. جیسے کہ ہم دیکھیں کہ جو فوجی ٹریننگ ہوتی ہے، آپ نے کبھی فوج کے حوالے سے جو جتنے بھی اس میں اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کو جرنیلز سکھاتے ہیں، ٹریننگز کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے یہ فوجی ٹریننگ جو ہے یہ 2 سال کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، 1 سال فوج کی ٹریننگ ہوتی ہے اور 1 سال وہ ساری چیزیں سکھانی پڑتی ہیں فوج کو جو ان کو ان کے گھر سے سیکھ کے آنی چاہیے. کھانے پینے کے طور طریقے، بات کرنے کے طور طریقے، اٹھنے بیٹھنے کے طور طریقے، یہ سب سکھائے. آپ نے کبھی کسی فوجی کو دیکھا ہے؟ کبھی کسی کیڈٹ کو دیکھا ہو آپ نے؟ میری ایک بہت اچھی دوست ہیں، ان کے کزن جو ہیں وہ فوج میں ہیں اور وہ فرنٹ لائن کا فوجی ہے. آپ سمجھتے ہیں فرنٹ لائن کا فوجی کیا ہوتا ہے؟ جو مبازرت کرتے ہیں، جو جنگ کی ابتدا ہوتی ہے اور جو بہت بہت زیادہ بہادر فوجی ہوتے ہیں وہ فرنٹ لائن پر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں، ان کی ہٹنگ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ وہ پیچھے کے فوجیوں کو بھی سیو کر رہے ہوتے ہیں. وہ کمانڈرز اور چیف کمانڈرز اور جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو فرنٹ لائن کا فوجی بہت اعلیٰ قسم کا فوجی ہوتا ہے، فرنٹ لائن کے فوجی ہیں وہ.
وہ مجھے بتا رہی تھی کہ اس سے پہلے کی زندگی بھی ہم جانتے ہیں کیونکہ خالہ کے بیٹے ہیں، تو کہتے ہیں ہم اس کو اس زندگی میں بھی دیکھا ہے، اور جب وہ فوج میں چلا گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کبھی ایسے نہیں چلتا، مڑ کے اپنی باڈی کو نہیں چلاتا، بلکہ ایسے ایسے اسٹرانگ ہو گئے، اور جس سے بھی ملتے ہیں سلام کرتے ہیں. ان کے بات کرنے میں الفاظوں کا چناؤ اتنا بہترین اور طریقہ اتنا اچھا کہ ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ فوج نے تو جا کے لڑنا ہے، ان کو صرف بندوق چلانا سکھا دیں، ان کو صرف دوڑنا سکھا دیں، ان کو جان کا مضبوط بنا دیں. آپ کو پتہ ہے نا بسا اوقات صرف چنے سے گزارا کرنا پڑتا ہے، ابلے ہوئے چنے یا جو بھنے ہوئے چنے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پوری فوجی ٹریننگ میں صبح دوپہر شام رات جو بھی کھانا مل رہا ہے یہ بھنے ہوئے چنوں کی پیاری مل جاتی ہے، بھئی یہی کھانا ہے، اور پانی کی بوٹل. اور پانی بھی بسا اوقات آپ دیکھیں اتنا بسا اوقات گرم ہوتا ہے کہ اس کو اتارنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، گرمی اور سردی اور صبح سویرے اٹھانا. مجھے کہتی ہیں کہ اس کی زندگی بدل گئی. تو وہی بات کہ 1 سال تو وہ ٹریننگ دی جاتی ہے جو فوج کی ٹریننگ ہے، اور وہ میجر کہہ رہے تھے کہ ہمیں 1 سال جو ہے وہ ان فوجیوں کو وہ والی ٹریننگ دینی پڑتی ہے جو ان کو گھر سے سیکھ کر آنی چاہیے تھی. ہمارا بچہ تو اگر پاؤں پھیلا کے بیٹھا ہم کہتے ہیں اچھا بیٹھا ہے بیٹھنے دو، آرام سے اپنے گھر میں بیٹھا ہے. نہیں، اس کو کہیں پاؤں سمیٹ کر بیٹھو، اس کا شرٹ اوپر ہو رہا ہے نیچے ہو رہا ہے جیسے تیسے، اور اس کو کپڑے سیدھے کر کے بیٹھو. بیٹھنے اٹھنے کا طریقہ، بات کرنے کا طریقہ، الفاظوں کا طریقہ، یہ ہم نہیں سکھائیں گے تو کون سکھائے گا؟ لیکن یہی وجہ ہے آپ دیکھیے کہ جب بچے ایسے ماحول سے بڑھتے ہیں، پھر جب وہ اگر داعیے دین بھی بنتے ہیں تو آپ دیکھیے دین کا نقشہ بگاڑ دیتے ہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھی زبان بولا کرتے تھے، اور یہ حجت ہے ہم سب کے لیے کہ نہ کسی اسکول گئے نہ کسی کالج گئے، صرف ماں اور دائی کی پرورش میں ایسا بچہ بڑا ہوا ہے. ہم تو پہلے کہیں کہ یہ کیسی ماں تھی جنہوں نے 4 سال کے لیے اپنے آپ سے الگ کر دیا، یہ کیسی ممتا تھی. یا پھر اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک حادثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ سینہ چاک کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف سے گزارا گیا. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ڈر گئے تھے؟ ان کی کیفیت کے بارے میں میں نے بتایا تھا آپ کو، جیسے رنگ فک ہو گیا تھا، سفید پڑ گئے تھے بالکل، جیسے کاٹو تو خون نہ نکلے، اتنا ڈر گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شک صدر کے اس واقعے میں بھی تکلیف سے گزارا گیا. تو اس سے بھی بہت اچھی بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ دیکھیں جب ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے دل سے بھی شیطان کا حصہ الگ ہو جائے، ہم تو اس کو بھی ظلم کہیں گے کہ کتنے چھوٹے بچے کا سینہ کھول کے دل نکال کے اس طرح سے صاف کرنا، یہ بھی ظلم ہے. اس سے پہلے جو ماں کے بغیر وہ رہے 4 سال تو وہ بھی ظلم تھا. ہم نے تو ہر چیز کو جو ہمارے مطابق نہیں ہوتی ہم اس کو ظلم کہہ دیتے. کسی نے کوئی بات کہہ دی بری لگ گئی تو ہم پر ظلم ہو گیا، کسی نے کوئی بات سنا دی ہمیں بری لگ گئی تو ہم پر ظلم ہو گیا. اسی طرح سے گھر میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر آ رہے ہیں تو ہم پر ظلم ہو رہا ہے. ہم کسی طرح سے کسی مزوں کو کسی لطف کو چھوڑ رہے ہیں تو ہم پر ظلم ہو رہا ہے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم قرآن و سنہ پر جو عمل نہیں کر رہے دراصل یہ ظلم ہے. اور یہ ظلم کس پر ہے؟ اپنی ہی جان پر. اس میں تو ہم کبھی نہیں کہتے کہ ہم نے یہ فلاں اذکار نہیں کیے تو یہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، ہم نے اپنی نمازوں میں وہ کوالٹی پیدا نہیں کی تو ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، ہم نے قرآن کو ایسا نہیں پڑھا جیسے پڑھنا چاہیے تھا تو یہ ظلم ہے. ہم یہ نہیں کہتے. ہم بہت ساری دوسری چیزوں کو تو ظلم کنسیڈر کر لیتے ہیں، لیکن جو عمل میں کوتاہیاں ہیں، جو واقعی ہم اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں، اپنے آپ کو جنت سے پیچھے کر کے اور دوزخ کے قریب کر کے، واقعی جو ہم اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں وہ ہم نہیں سوچتے. پھر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ صبر و کنات کا نمونہ تھے. آپ کے سامنے جو میں نے یہ حدیث رکھی، آج اگر ہمارے بچے کو اگر یہ کھانا مل جائے کہ جس میں کیڑے لگے ہوں اس کھجور میں، اور وہ کیڑے ہٹا کے وہ حصہ ہٹا کے کھا لے، تو ہم کہتے ہیں دیکھو تو ہمارے بچوں کے تو نصیب ہی خراب ہو گئے کہ اس کے تو نصیب میں یہ کیا ہے. نہیں، آپ کا بچہ مضبوط ہو رہا ہوتا ہے، اس کو یہ والا کھانا کھانے کی بھی ہمت ہے. کبھی زندگی میں کوئی اچھا کھانا نصیب ہوا تو وہ کھا ہی لے گا، لیکن اس کھانے کو کھانے کی ہمت کسی میں ہے یا جو پکے ہوئے بدبودار چربی میں کھانے کی ہمت ہے، حلق سے اتارنے کی ہمت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتارا، جن کو آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسی نعمتوں سے نواز سکتا تھا، کیسے کھانے ان کے لیے اتر سکتے تھے، کیا کچھ نہیں دیا جا سکتا تھا، لیکن آپ کو وہ تربیت سے گزارا گیا کہ یہی کھانا ہے بس. اور یہ بچپن کی تربیت جنگوں میں کام آ رہی ہے.
جنگ احزاب کا واقعہ میں نے سنا تھا جس میں کچھ جو بدبودار چربی میں پکا کے ایک ایک چمچ کے قریب دیے گئے تھے صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس وقت احزاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے 2 پتھر بندھے ہوئے تھے اور صحابہ کرام کے پیٹ پر ایک ایک پتھر بندھا ہوا تھا. یہ وہی ٹریننگ تھی جو بول رہی تھی. تو ہم بہت ہر چیز کو ظلم ہے، ہم پر تو یہ بھی ظلم ہے، ہم پر تو یہ بھی ظلم ہے، ہمارے بچوں کے ساتھ تو یہ بھی ہو رہا ہے، ہمارے بچوں کے ساتھ تو وہ بھی ہو رہا ہے، اس کے پاس تو اچھے کپڑے پہننے کے لیے نہیں ہے، اس کو دیکھو اس کے پاس کتنے اچھے کپڑے ہیں پہننے کے لیے، اس کے پاس تو کمپیوٹر بھی نہیں ہے، آج تو ہر بچے کے پاس کمپیوٹر ہے، اس کے پاس تو موبائل فون نہیں ہے، آج تو ہر بچے کے پاس موبائل فون ہے. آپ یقین کریں ایک اچھے بڑے گھر میں بھی رہتے ہوئے جب 2 جوڑوں میں بچوں کو آپ رکھتے ہیں نا، جو تربیت ہوتی ہے نا، وہ تربیت ساری زندگی وہ یاد رکھے گا، کیونکہ 2 جوڑے تو وہ مینج کر لے گا. 2 ہوں گے نا کبھی زندگی کے تو وہ مینج کر لے گا. 10 ہوں تو ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن 2 جوڑوں میں بچوں کو جینا سکھائیں اور جان بوجھ کے کپڑے لانے میں تاخیر کریں اگر اللہ نے آپ کو وسعت بھی دی ہے. اس سے بچوں کے اندر ہمیشہ عاجزی رہتی ہے اور وہ ان چیزوں میں نہیں پڑتے، کپڑوں کی اور کھانے پینے کی اور اس چیزوں میں نہیں پڑتے. الحمدللہ یہ تربیت میرے والد نے میری کی، اللہ کا شکر اور اس کا احسان کہ اگر آج ہے بھی تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بھی مسئلہ نہیں. اور اگر اپنی چیز اٹھا کر کسی کو دینی بھی پڑ جائے تو دل چھوٹا نہیں پڑتا. الحمدللہ یہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے کہ انہوں نے یہ تربیت کی، اور اسی تربیت کو آج ہم اپنے بچوں میں لے کر چل رہے ہیں. ہم بہت کچھ اگر چاہیں تو لے کر دے سکتے ہیں، لیکن ہاتھ روک کر دینا اور بچوں کو یہ سکھانا کہ یہ چیز بھی آپ دے ڈالو جو کہ آپ کو بہت پسند ہے، دے ڈالو. تو اس چیز سے جو تربیت ہوتی ہے، کل انشاءاللہ یہ تربیت بچوں کی بولے گی جب تو وہ ہمیں ہی یاد کریں گے کہ میری ماں نے مجھے اتنا مضبوط کیا، میرے باپ نے مجھے اتنا مضبوط کیا. آج تو بچہ گھر میں گر گیا رو رہا ہے، 10 لوگ آ کے اس کو پکڑتے ہیں، ہائے کیا ہوا، ہائے کیا ہوا، اس نے ہائے ہائے کرتے ہی ساری زندگی گزارنی. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کے حوالے سے ایک ایسی چیز جو آپ کو بتانا چاہ رہی تھی میں.